بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے چلا جو کسی دوسری بستی میں رہتا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ جب وہ شخص اس فرشتے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ فرشتے نے پوچھا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ وہ بولا نہیں، بلکہ میں تو محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں اللہ عز و جل کی طرف سے تمہارے پاس یہ پیغام لایا ہوں کہ اللہ عز و جل بھی تم سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو۔ مذکورہ حدیث پاک میں اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانے اور اس سے محبت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ ایک شخص اپنی بستی سے کسی دوسری بستی کی طرف چلا تاکہ اپنے بھائی سے ملاقات کرے۔ یہاں بھائی سے مراد ایمانی اسلامی بھائی ہے جس کو اللہ کے لیے بھائی بنایا ہو، خواہ نسبی ہو یا غیر نسبی۔ جب یہ شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو اس کی گزرگاہ پر بھیج دیا، اور جب یہ اس جگہ پہنچا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں یہ سوال بے علمی کی بنا پر نہیں بلکہ اس سے وہ جواب حاصل کرنے کے لیے ہے جو یہاں مذکور ہے، اور اسے بشارت دینے کے لیے ہے تاکہ لوگ یہ دونوں باتیں سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے بیان فرمانا اسی مقصد کے لیے ہے۔ اس شخص نے فرشتے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی قیام پذیر ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جس کا عوض لینے تو اس کے پاس جا رہا ہے؟ یعنی تو کبھی اس پر احسان کر چکا ہے جس کا عوض حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، یا اس کا تجھ پر کچھ احسان ہے جس کا عوض دینے تو جا رہا ہے؟ وہ بولا نہیں، بلکہ میں تو محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس سے میری محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور نیک بندوں کی محبت سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ بخشے ہوئوں کی ملاقات کرو کہ تم بھی بخشے جاؤ۔ اس شخص کا جواب سن کر فرشتے نے کہا سنو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ پیغام لایا ہوں کہ اللہ عز و جل بھی تم سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو۔ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے مسلمان بھائی سے محبت کرنے والے سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بندوں کی محبت اصل میں دل کا مائل ہونا ہے، لیکن اللہ عز و جل اس سے منزہ ہے، تو اللہ عز و جل کی بندے سے محبت کی صورت یہ ہے کہ وہ اس پر رحم فرماتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور اس سے محبوبوں جیسا معاملہ فرماتا ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں یہ حدیث پاک اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ عز و جل کی محبت حاصل ہونے کا سبب ہے، اور اس حدیث پاک میں صالحین اور نیک دوستوں کی زیارت کرنے کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں یہ حدیث پاک اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے اور مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانے کی عظمت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ افضل اعمال میں سے ہے اور اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، جبکہ خواہشات نفس سے خالی ہو۔ مذکورہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ ایک فرشتے کو اللہ عز و جل نے اس شخص کے راستے پر مقرر فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے دوسری بستی جا رہا تھا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں
عام انسان فرشتے کو شکل انسانی میں دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی حضرات اولیاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے۔ یہ درجہ الہام سے اوپر ہے، مگر یہ پیغام وحی نہیں کہ وحی حضرات انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔